جیسے ہی ماں کے پیٹ میں بچے کی عمر 120 دن کی ہو جاتی ہے، اس کا ہارٹ بیٹ شروع ہو جاتا ہے، اس کا دل دھڑکنے لگتا ہے اور اس میں فرشتہ آ کر کے جان ڈال کر کے جاتا ہے۔ ماں کو معلوم ہی نہیں کہ پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ کی فیکٹری کس طرح چل رہی ہے۔ راستہ چلتے ہوئے کانٹا بھی اگر اس کو چبھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پہنچی ہوئی معمولی سی اس تکلیف پر بھی آخرت میں اجر دیتا ہے۔ آدمی جب قیامت میں جنت میں ان نعمتوں کو دیکھے گا جو دنیا میں آئی ہوئی مصیبتوں کے بدلے میں ملی ہے، تو وہاں آدمی تمنا کرے گا کاش کہ دنیا میں مجھے کچھ نہ ملتا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ایک کی بھی زیارت نصیب ہو گئی تو اس آدمی کو کہا جائے گا کہ وہ تابعی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعی، 120 صحابہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وقال تعالى في مقام آخر فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ معزز سامعین کرام، انسان کی زندگی میں بہت سارے مراحل پیش آتے ہیں۔ انسان کو کبھی کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے تو کبھی انسان کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے اور کبھی انسان کسی چیز کا محتاج اور ضرورت مند ہوتا ہے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگتا ہے، دعائیں مانگنے لگتا ہے۔ کبھی انسان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے جس پر وہ توبہ اور استغفار کرتا ہے، اور بہت ساری چیزیں انسان کی زندگی سے متعلق ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات منقول ہے کہ جو آدمی اپنی زندگی میں 6 چیزوں کو اپنائے گا وہ
6 چیزوں سے محروم نہیں ہوگا۔ بالکل پکی اور یقینی بات ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اگر ان 6 چیزوں کو اپنا لیتا ہے، یہ 6 چیزیں اس کو حاصل ہو جاتی ہیں، تو اس کو اس کے بدلے میں 6 چیزیں نصیب ہو جاتی ہیں۔ انتہائی قیمتی نصیحت ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان 6 چیزوں کو لازم پکڑ لے، اپنی زندگی کا معمول بنا لے، تو اس کی زندگی کامیابی کے ساتھ گزرے گی اور وہ بہت سارے غموں سے نجات پائے گا اور اس کی زندگی خوشگوار بن کر کے رہے گی۔ تو سب سے پہلی چیز جس کو انسان لازم پکڑ لے تو اس کے بدلے میں اس کو ایک چیز نصیب ہونے والی ہے، وہ ہے اللہ کا شکر بجا لانا۔ انسان کے اوپر بے شمار نعمتیں ہیں۔ اللہ پاک نے انسان کو ایک معمولی سے قطرے سے پیدا کیا، جس کا نام لینا بھی کوئی گوارا نہیں کرتا تھا۔ اس ناپاک قطرے کو اللہ نے ماں کے پیٹ میں رکھ کر کے 9 مہینے تک اس کی پرورش کی۔ اس قطرے کو گوشت بنانے کے لیے، اس میں ہڈیاں بنانے کے لیے، اس میں رگ بنانے کے لیے، سر ہے، آنکھ ہے، زبان ہے، دماغ ہے، پوری کی پوری باڈی بنانے کے لیے اللہ پاک نے ماں کے پیٹ میں رکھ کر کے اس کی پرورش کی۔ وہاں ماں کے پیٹ میں اس بچے کو 4 مہینے گزر جانے کے بعد زندگی مل جاتی ہے۔ جیسے ہی ماں کے پیٹ میں بچے کی عمر 120 دن کی ہو جاتی ہے، اس کا ہارٹ بیٹ شروع ہو جاتا ہے، اس کا دل دھڑکنے لگتا ہے اور اس میں فرشتہ آ کر کے جان ڈال کر کے جاتا ہے۔ ماں کو معلوم ہی نہیں کہ پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ کی فیکٹری کس طرح چل رہی ہے۔ ماں کو کچھ معلوم نہیں کہ پیٹ کے اندر کا بچہ کس طریقے سے کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سانس لے رہا ہے، اور ٹھنڈی میں، گرمی میں، سردی میں، بارش میں، دن کے اجالے اور رات کے اندھیرے میں اللہ تعالیٰ اس کی نگرانی کر رہا ہے۔ پیدائش کے وقت سے ہی اللہ تعالیٰ کے بے شمار نعمتیں انسان کے اوپر ہیں۔ ہر بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ پھر بچہ جنم لیتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اس کو ماں کے سینے کو چوسنے کی صلاحیت کوئی دنیا والا نہیں سکھاتا، کوئی اس کو ٹریننگ نہیں دیتا کہ تجھے دودھ چوس کر کے پینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر نیچرلی اس کے اندر یہ بات ڈال دی ہے کہ تجھے دنیا کے پیٹ میں آنے کے بعد اس طرح دودھ چوس کر کے پینا ہے۔ اور اس کے دل و دماغ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیت عطا فرمائی۔ دھیرے دھیرے وہ باتوں کو سننے لگتا ہے، سمجھنے لگتا ہے، ماں کی آواز کو الگ سے پہچانتا ہے، باپ کی آواز کو الگ سے پہچانتا ہے، اور سردی کیا، گرمی کیا، یہ سب چیز وہ محسوس کرنے لگتا ہے۔
بھوک کسے کہتے ہیں، ٹھنڈ کسے کہتے ہیں، یہ میں ابھی ماں کی گود میں ہوں یا کسی اور نے مجھے اٹھا لیا ہے، ہر چیز کو وہ پہچاننے لگتا ہے۔ یہ میری ماں سامنے ہے یا بہن ہے یا چچی ہے یا بھائی ہے، یہ آنکھوں سے دیکھ کر پہچاننے کی صلاحیت اس میں آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بندے کے اوپر بے شمار نعمتیں بارش سے بھی زیادہ برساتا رہتا ہے، پھر وہ کھانے کے لائق ہوتا ہے، چبانے کے لائق بن جاتا ہے، ہضم کرنے کے لائق بن جاتا ہے۔ پہلے وہ زمین پر پڑا رہتا تھا، پھر وہ رینگنے لگا، پھر چلنے لگا، پھر دوڑنے لگا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر نعمتیں ہیں۔ انسان پوری زندگی کا حساب لگائے گا، اللہ کی نعمتوں کو لکھتے لکھتے 7 سمندروں کا پانی ختم کر دے گا، لیکن اللہ کی نعمتیں اسی طرح باقی رہ جائیں گی، ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ آج دنیا میں دیکھ لیجئے کیسی کیسی ٹیکنالوجی آ گئی ہے۔ چند سال پہلے اگر کوئی سعودی عرب میں اپنے بیٹے کے پاس کوئی اہم پیغام پہنچانا ہو، اس کو خط لکھنا پڑتا تھا، اس کے پہنچنے میں ہفتہ 10 دن لگ جاتے تھے، بعد میں وہ پڑھ کر کے جواب دیتا، اس کے آنے میں ہفتہ 10 دن لگ جاتے تھے۔ اب ایسی نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں کہ بیٹھا بیٹھا 1 سیکنڈ میں وہ اپنے بھائی کے پاس، بیٹے کے پاس میسیج کر سکتا ہے، بات چیت کر سکتا ہے۔ پہلے لوگ ہزاروں کلومیٹر کا سفر کرنے کے لیے کئی مہینے لگا دیتے تھے، گھوڑوں پر جاتے، اونٹوں پر جاتے، گدھے پر، خچر پر سوار ہو کر کے جاتے تھے۔ بعد میں بس، کار، ٹرین، ہوائی جہاز، کیا کیا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمارے لیے پیدا کر کے بھیجا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان اگر شکر کی نعمت سے مالا مال ہو جائے، یعنی ان تمام نعمتوں کا بندہ شکریہ ادا کرنے لگے، اللہ کی تعریف بیان کرنے لگے، اعتراف کرنے لگے کہ اے اللہ میرے اوپر تیری اتنی ساری نعمتیں ہیں، میں ان کا شکریہ بھی ادا نہیں کر پاتا ہوں۔ اللہ کی عبادت بھی کرے اور اللہ سے دعا میں بھی کہے کہ تو نے مجھے گھر دیا، ماں باپ دیا، بیوی بچے عطا فرمایا، کاروبار ہے، فلاں فلاں ہے۔ اس طرح وہ شکریہ ادا کرے گا تو اس کو اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ اس کے پاس موجود نعمتوں کے اندر اضافہ ہوگا۔ آدمی معمول بنا لے روزانہ رات میں سونے سے پہلے، آج دن بھر میری زندگی کس طرح گزری ہے، آج میری کمائی کتنی ہوئی، آج مجھے کمیونٹی کے اندر، محلے کے اندر، آفس کے اندر کیا عزت ملی، اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ آج مجھ سے کتنے اچھے کام ہوئے، اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ تو کیا ہوگا؟ کل چل کر کے اللہ پاک آج سے بڑھ کر نعمتیں عطا کرے گا۔ آج جتنی کمائی ہوئی، اس سے زیادہ کمائی کل چل کر کے ملنے والی ہے، کیونکہ اللہ پاک کا قرآن کریم میں فرمان ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کی نعمتوں پر شکریہ ادا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔ آپ کے پاس موجود مال کا آپ نے شکریہ ادا کیا، آگے چل کر مال کے اندر اضافہ ہوگا۔ آپ کے پاس موجود صحت اور تندرستی کا آپ نے شکریہ ادا کیا، آگے چل کر آپ کی صحت میں اور زیادہ بڑھوتری آئے گی۔ غرض ہے کہ ہمارے پاس جو بھی نعمت موجود ہے اس سے متعلق اللہ کا شکریہ ادا کرنا، اللہ کا حق ادا کرنا، اور اللہ سے دعا میں کہنا
کہ اللہ تیری فلاں فلاں نعمت مجھ پر ہے، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ عبادت بھی کرنا، نماز بھی پڑھنا، اس نعمت کو صحیح استعمال بھی کرنا، اور ساتھ میں اللہ کا شکریہ ادا کرنا۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس نعمت کے اندر اضافہ ہوگا۔ اور دوسری چیز جس کو انسان اپنی زندگی میں اپنائے گا تو اس کو ایک بہت بڑی نعمت ملنے والی ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کو صبر کی دولت نصیب ہو گئی، انسان کے اوپر کوئی نہ کوئی مصیبت آتی رہتی ہے، طبیعت خراب ہو گئی، اچانک کوئی حادثہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی رشتہ ٹوٹ گیا، کاروبار کے اندر کچھ گڑبڑ ہو گیا، نقصان ہو گیا، انسان کو کچھ نہ کچھ مصیبت آتی رہتی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو مصیبت پر صبر کرنا نصیب ہو جائے، کوئی آدمی اگر اس کے اوپر آئی ہوئی مصیبت پر صبر کرنے لگتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کے صبر کے بدلے میں پورا کا پورا اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ کیونکہ قرآن کریم میں اللہ پاک کا فرمان ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ بلا شبہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اس کا پورا بدلہ آخرت میں دیتا ہے۔ دنیا میں جو مصیبت آتی ہے وہ مصیبت بھی ٹل جائے گی اور آخرت میں اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ احادیث میں یہ بات کثرت کے ساتھ آتی ہے کہ اگر کسی آدمی کو اس دنیا میں ایک کانٹا بھی اگر چبھ جاتا ہے، راستہ چلتے ہوئے کانٹا بھی اگر اس کو چبھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پہنچی ہوئی معمولی سی اس تکلیف پر بھی آخرت میں اجر دیتا ہے۔ حتیٰ کہ قیامت کے دن جب بندہ دیکھے گا کہ دنیا میں اس کے اوپر آئی ہوئی مصیبتوں کا اتنا بڑا بدلہ ہے کہ یہ محل دنیا میں آئی ہوئی فلاں مصیبت کے بدلے میں ہے، اور یہ جنت کے اندر فلاں فلاں درخت کا فلاں فلاں پھلوں کا باغ دنیا میں تمہارے اوپر آئے ہوئے بخار کے بدلے میں ہے، سر کے درد کے بدلے میں ہے، یا تمہاری کمپنی کا نقصان ہو گیا، مال کا نقصان ہو گیا، اس کے بدلے میں ہے۔ آدمی جب قیامت میں جنت میں ان نعمتوں کو دیکھے گا جو دنیا میں آئی ہوئی مصیبتوں کے بدلے میں ملی ہے، تو وہاں آدمی تمنا کرے گا کاش کہ دنیا میں مجھے کچھ نہ ملتا، دنیا میں مجھے کھانے پینے کو کچھ نہ ملتا، رہنے کو کچھ نہ ملتا، پہننے کو کچھ نہ ملتا، دنیا میں میری کوئی عزت نہ ہوتی، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ یہیں دے دیتا تو اچھا ہوتا۔ تو اس قدر وہاں قیامت میں آدمی کو مصیبتوں پر صبر کے بدلے میں نعمتیں ملنے والی ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی مصیبت پر صبر کرنا سیکھ لیتا ہے، صبر کی دولت اس کو نصیب ہو جاتی ہے، تو یقینی طور پر آخرت میں اس کو پورا کا پورا بدلہ اور اجر ملنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس آدمی کو توبہ کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے، گناہوں پر اللہ سے معافی مانگ کر شرمندہ ہونے کی توفیق ہو جائے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ پیدا ہو جائے، اس کے لیے یقینی طور پر قبولیت نصیب ہو جائے گی۔ کیونکہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ
وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، کہ وہی اللہ کی ذات ہے جو اپنے بندوں کے توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ بہت سارے لوگ سوچتے رہتے ہیں کہ ہماری زندگی اتنی گزر گئی، 40 سال 50 سال، زندگی میں بہت سارے گناہ مجھ سے ہو گئے، چھوٹے بڑے، حقوق اللہ، حقوق العباد، ہر طرح کے گناہوں میں مبتلا رہا ہوں، میری توبہ قبول نہیں ہونے والی ہے۔ اس طرح سوچ کر کے آدمی توبہ کرنے سے دور رہتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس میں جہنم ہی میں جانے والا ہوں، حالانکہ آدمی کو ایسا نہیں سوچنا۔ جب تک انسان کے اندر سانس جاری ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آدمی کو فوراً توبہ کر لینا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے، دوسرا گناہ کیا پھر ایک کالا دھبا پڑ گیا، اس طرح گناہ کرتے جاتا ہے، گناہ کرتے جاتا ہے، اس کا دل بالآخر بالکل کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ لیکن وہی بندہ اگر توبہ کرنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، اللہ سے معافی مانگنے لگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کے کالے پن کو ختم کر دیتا ہے اور وہ ایک دم آئینے کی طرح چمکنے لگتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس بندے کو توبہ کی توفیق ہو جائے، جو بندہ توبہ کرنے والا بن جائے، اس کو یقینی طور پر قبولیت نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے توبہ کو ضرور قبول کرتا ہے۔ اور توبہ کا مطلب کیا؟ جو گناہ کیا ہے اس گناہ کو کرنے کی وجہ سے وہ نادم ہو، شرمندہ ہو، اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا ارادہ کرنے والا ہو، تو اس کی توبہ یقینی طور پر اللہ پاک قبول فرما لیتا ہے۔ تو یہ تیسری چیز ہوئی۔ چوتھی چیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو استغفار کرنے کی دولت نصیب ہو جائے، اگر کسی آدمی کو استغفار کرنے کی دولت نصیب ہو جائے، اس کو مغفرت نصیب ہو جاتی ہے۔ استغفار کو جو آدمی لازم پکڑ لیتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، کہ اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے مغفرت طلب کرو، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی بڑا ہی غفور ہے، بخشنے والا، مغفرت کرنے والا ہے۔ تو آدمی کو استغفار کرتے رہنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ یہ کلمات 100 مرتبہ پڑھا کرتے تھے، صبح میں 100 بار، شام میں 100 بار، بعض روایات میں آیا ہے 70 مرتبہ آپ استغفار فرمایا کرتے تھے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل معصوم ہیں، آپ کے نام اعمال میں ایک بھی گناہ نہ اگلا ہے نہ پچھلا ہے، اس کے باوجود آپ روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں۔ اور ہم سراپا گنہگار، صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک کتنے سارے ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ ماں کو کچھ کہہ دیا، باپ کو کچھ کہہ دیا، نماز نہیں پڑھا، قرآن نہیں پڑھا، اور
کسی کو گالی دے دیا، کسی کی غیبت کر لی، کسی کو کچھ برا کہہ دیا، کتنے سارے گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں، اس کے باوجود ہم استغفار نہ کریں، اللہ سے مغفرت طلب نہ کریں، بڑی افسوس کی بات ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کو استغفار کی دولت نصیب ہو جائے، اللہ سے مغفرت طلب کرنے والا بندہ وہ بن جائے، اس کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ استغفار کرنے والا ہے، گناہوں سے معافی مانگنے والا ہے، مجھ سے یہ معافی طلب کرتا ہے، چلو میں نے اس کے لیے مغفرت لکھ دی ہے۔ تو روزانہ ہمیں اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہنا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے بہت بڑے تابعی ہیں۔ تابعی کا مطلب کیا؟ انہوں نے اپنی آنکھوں سے صحابہ کی زیارت کی ہو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ایک کی بھی زیارت نصیب ہو گئی تو اس آدمی کو کہا جائے گا کہ وہ تابعی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی، 120 صحابہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، 120 صحابہ کو، بہت بڑے تابعی۔ ان کے پاس کچھ لوگ آئے، ایک آدمی آ کر کہنے لگا کہ حضرت ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہوتی ہے، آپ ہمارے لیے کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی دعا بتائیں۔ تو حضرت نے فرمایا تم استغفار کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو۔ وہ آدمی سائڈ ہو گیا، دوسرا آدمی آیا، اس نے پوچھا کہ حضرت ہمارے کھیت وغیرہ میں فصل صحیح سے نہیں آ رہی ہے۔ حضرت نے فرمایا استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو اپنے گناہوں سے، مغفرت طلب کرو اللہ کی۔ دوسرا تیسرا آدمی کہنے لگا حضرت مجھے اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو۔ یہ سب سن کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد وہاں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پوچھا حضرت ہر آدمی کو آپ یہی وظیفہ بتا رہے ہیں کہ استغفار کرو استغفار کرو، تمام بیماریوں کا آپ ایک ہی نسخہ بتا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ سورہ نوح کے اندر اللہ پاک نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ اپنے قوم والوں سے کہہ دو کہ اللہ سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ بڑا مغفرت کرنے والا ہے۔ مغفرت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر رحمت کی بارش کو برسائے گا۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مال عطا کرے گا، اولاد عطا کرے گا۔ ایک ہی عمل ہے جس کے بدلے اتنی ساری چیزیں ملنے والی ہیں۔ تو استغفار بہت بڑی دولت ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے جو آدمی استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے روزی کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اٹکے ہوئے کاموں کو اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے، سارے کام کروا دیتا ہے۔ آدمی توبہ کرے، استغفار کرے، ہر گناہ کو چھوڑ دے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم کرے اور نیکی کے ساتھ زندگی گزارے۔ تو خیر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کو استغفار کی دولت نصیب ہو گئی اس کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت کا وعدہ ہے۔ اور پانچویں چیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جس آدمی کو دعا کرنے کی توفیق مل گئی، جس آدمی کو
دعا کرنے کی توفیق مل گئی، ایک نہ ایک دن اس کی دعا ضرور قبول ہوگی، اجابت اس کو نصیب ہو جائے گی، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ کے سوا کوئی بھی دعاؤں کو سننے والا نہیں، قبول کرنے والا نہیں۔ ایک روایت میں تو یہ آیا ہے کہ جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہے جو اس سے نہ مانگے، جو اس سے دعا نہ کرے، اللہ اس سے ناراض ہے۔ اور کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس تو مال ہے، پوری زندگی کھاؤں گا تب بھی ختم نہیں ہوگا، دعا کرنے کی کیا ضرورت، میرے پاس صحت ہے دعا مانگنے کی کیا ضرورت، میرے پاس رہنے کے لیے مکان ہے، کمپنی ہے، فیکٹری ہے، بیوی بچے سب خوش ہیں، دعا مانگنے کی کیا ضرورت، آدمی یہ سمجھتا ہے۔ حالانکہ اس آدمی کو سب سے زیادہ دعا کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کو ساری نعمتیں حاصل ہیں، کہیں یہ اللہ کا ناشکرہ نہ بن جائے، کہیں یہ اپنے مال کو غلط کاموں میں استعمال کرنے والا نہ بن جائے، کہیں یہ مال کی وجہ سے غرور اور گھمنڈ میں نہ آ جائے، فضول اپنے مال کو اڑانے والا نہ بن جائے۔ تو ہر بندہ دعا کا محتاج ہے، دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کو دعا کی ضرورت نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے سخت ناراض ہے جو اللہ سے نہ مانگتا ہو، اس لیے ہر بندے کو روزانہ مختصر دعا بھی مانگنی چاہیے، مجمع میں بھی دعا مانگنی چاہیے، انفرادی میں تنہائی میں بھی اس کو لمبی دعا مانگنی چاہیے۔ ہر فرض نماز کے بعد مختصر دعا ضرور مانگنا۔ دعا کیا ہے؟ مانگنا ہے، پڑھنا نہیں ہے۔ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ہم دعاؤں کو پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں، زبان جاری ہے، بس دل و دماغ کہیں اور لگا ہوا ہے۔ یہ ہے پڑھنا۔ مانگنے کا مطلب کیا؟ جو دعا ہم پڑھ رہے ہیں اس کی طرف توجہ، جو دعا ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اس کی طرف طلب ہو۔ اللہ سے آپ مانگ رہے ہیں اے اللہ مجھے رہنے کے لیے گھر نہیں، گھر عطا فرما، تو طلب ہونا چاہیے۔ اے اللہ مجھے نوکری نہیں ہے، ملازمت نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، رشتہ نہیں مل رہا ہے، تو اس کی طرف طلب بھی ہونا ضروری ہے۔ کوئی طلب نہیں اور اس دعا کی طرف توجہ نہیں، بس کیسٹ چل رہی ہے زبان سے، ایسی دعا ردی کی ٹوکری میں ڈال دی جائے گی۔ دعا مانگنے کے جو آداب ہیں ان آداب کا لحاظ کرتے ہوئے دعا مانگنا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس آدمی کو دعا مانگنے کی توفیق ہو جاتی ہے اس کے لیے قبولیت کی توفیق ہو جاتی ہے۔ آپ مانگو، دعا مانگیے، روزانہ مانگیے، صبح شام مانگیے، ایک نہ ایک دن آپ کی وہ دعا اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا۔ بس ویسے ہی کیجولی بیٹھ کر کے مانگ کر کے چلے جانا یہ کوئی دعا نہیں ہے۔ دعا کا مطلب کیا؟ یوں سمجھو آپ اللہ سے بات کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ہو۔ ہم نے ہمارے استاذ حضرت مولانا مفتی خلیل الرحمن صاحب دامت برکاتہم کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا، تہجد میں دیکھا، رات میں 2-2 3-3 بجے دیکھا۔ جب حضرت دعا مانگتے تو اس طرح دعا مانگتے تھے جیسا کہ سامنے اللہ تعالیٰ ہو، اور ہاتھوں کے اشارے سے گویا اللہ کو سمجھا رہے ہو اپنی پریشانی، اپنا مسئلہ اللہ تعالیٰ کو بیان کر رہے ہوں، اس طرح اشارے کرتے کرتے اللہ سے دعا مانگتے تھے۔
تو اس طرح جب اللہ سے دعا مانگیں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ہے اور آپ اس سے طلب کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کی اس دعا کو قبول کرے گا اور آپ کو وہ چیز نصیب ہو کر کے رہے گی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 5ویں چیز بتلائی ہے۔ 6ٹھی چیز کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، جس آدمی کا ہاتھ کھلا ہوا ہو، جو آدمی اپنے مال کو خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، دوسروں کی مدد کرنے کے لیے اپنا مال استعمال کرتا ہو، اللہ کی طرف سے اس مال کا بدلہ ملنے کا وعدہ نصیب ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ کا فرمان ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ۔ اے اللہ کے بندو، جو بھی تم اچھا کرو گے، جو بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، اس کا بدلہ یخلفہ، تمہارا پیچھا کرتا ہے، تم کو بدلہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، وہ بدلہ خود بخود تمہارے پیچھے آتا ہے۔ حضرت ایک بہت بڑی نیک خاتون گزری ہیں، رابعہ بصریہ، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی بڑی پاکیزہ عورت، بڑی نیک خاتون۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے شاگردوں کے سامنے بیان کے لیے بیٹھتے تھے تو بعض مرتبہ بیان کو شروع نہیں کرتے تھے۔ بعض شاگردوں نے پوچھا، حضرت مجمع آ گیا ہے، لوگ سب جڑ گئے ہیں، بیان شروع کیجئے۔ حضرت فرماتے ہیں، ہاتھی کا کھانا میں چونٹیوں کو ڈالنا نہیں چاہتا ہوں، ہاتھی کو جو کھانا دیا جاتا ہے وہ میں چونٹیوں کو ڈالنا نہیں چاہتا ہوں، پہلے ہاتھی آ جائے پھر میں بیان شروع کروں گا۔ شاگردوں نے کہا، حضرت ہمیں آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں جو بیان کرتا ہوں سب سے زیادہ اس پر عمل کرنے والی ایک عورت ہے رابعہ بصریہ، جب تک وہ مجلس میں نہ آئے پردے کے پیچھے اور مجھے اطلاع نہ ملے میں بیان سٹارٹ نہیں کرتا۔ وہ آتی، بعد میں حضرت کا بیان شروع ہوتا تھا، اس قدر وہ نیک خاتون رابعہ بصریہ۔ ان کے گھر میں ایک آدمی لا کر کے ایک روٹی دیا، خادم نے روٹی لا کر کے حضرت کو، رابعہ بصریہ کو دیا، تو کہا اس کو رکھو۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور روٹی آئی، کہا کہ اس کو بھی رکھو، 2 3 اس طرح گن رہی تھی وہ۔ تو جو خادم تھا یا خادمہ تھی اس نے پوچھا کہ آپ اس طرح روٹیوں کی گنتی کیوں کر رہی ہیں، 1 2 3 کر کے؟ تو انہوں نے کہا، میں نے آج صبح ہی صبح ایک فقیر کو میرے پاس موجود روٹی صدقہ کر دی ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں ایک خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں 10 عطا فرماتا ہے۔ تو میں نے صبح ہی صبح ایک روٹی صدقہ کی ہے، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ 10 روٹیاں مجھے ملنے والی ہیں، اس لیے میں ان روٹیوں کو شمار کر رہی ہوں جو میرے پاس اڑوس پڑوس سے ادھر سے ادھر سے آ رہی ہیں۔ تو جب بندہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، مال کے بدلے کو ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یخلفہ، اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ مال خود آپ کا پیچھا کرے گا، وہ بدلہ خود آپ کا پیچھا کرے گا اور آپ کو مل کر کے رہے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس آدمی کو 6 چیزیں نصیب ہو جائیں تو ان 6 کے بدلے میں 6 چیزیں ان کو نصیب ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز ہے، جس آدمی کو شکر کی نعمت نصیب ہو جائے اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوگا، جس آدمی کو صبر کی دولت نصیب ہو جائے
اس کا بدلہ اس کو آخرت میں اجر و ثواب کی شکل میں ملے گا اور دنیا میں وہ مصیبت دور ہو جائے گی۔ اور جس آدمی کو توبہ کی دولت نصیب ہو جاتی ہے اس کے لیے قبولیت کا وعدہ ہے، اور جس آدمی کو استغفار کی دولت نصیب ہو جاتی ہے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور جس آدمی کو دعا مانگنے کی دولت نصیب ہو جاتی ہے اس کے لیے دعا کی قبولیت کا وعدہ ہے۔ اور جو آدمی مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہوتا ہے اس کا بدلہ اس کا پیچھا کر کے اس کو مل کر کے رہتا ہے۔ تو شروع میں نے بتایا ہے کہ یہ 6 چیزیں ایسی ہیں ہر آدمی کو اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے۔ اپنائیں گے، عمل کریں گے، انشاءاللہ ہماری زندگی بڑی کامیابی کے ساتھ گزرے گی اور بہت ساری نعمتوں سے ہم مالا مال ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔